بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، وضو کب واجب ہوتا ہے؟ وہ شرائط جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کب واجب ہوتا ہے اور کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست ان باتوں کو نہیں جانتے اور اسی وجہ سے ان کی نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان سمجھیں گے کہ وضو کب واجب ہوتا ہے، کن حالتوں میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلے مختصر سمجھ لیں کہ وضو کیا ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی پیارے بھائیوں۔ اور سنیے گا، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ نماز پڑھنے سے پہلے جب بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں گے، اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو وضو کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 2 پیارے بھائیوں، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے فرمایا کہ اگر آپ قرآن پاک کو چھونا چاہتے ہیں تو باوضو ہونا ضروری ہے پیارے بھائیوں۔ اگر آپ قرآن پاک کو چھونا چاہتے ہیں تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں کریں گے تو قرآن پاک کو آپ چھو نہیں سکتے۔ ویسے اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، یہ سن لیں، ویسے اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑنا ہے تو اس کے لیے باوضو 4 فرض ادا کرنا وضو کے بہت ضروری ہیں، پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، طواف کرنے کے لیے پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک شرط ہے پاکیزگی۔ اور یہ بات سنیں کہ وضو جیسے نماز کے لیے شرط ہے پیارے بھائیوں، یہ ادا کریں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیوں، آگے چلتے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اب ایک بہت ہی اہم، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے سنیے گا پیارے بھائیوں۔ پیشاب یا پخانہ کرنا، یہ سب کے لیے عام وجہ ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کا خارج ہونا، اگر کسی سے ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ نمبر 3، گہری نیند سونا، اگر کوئی شخص گہری نیند سو جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ خون یا پیپ کا نکلنا، نمبر 4، اگر جسم سے خون یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ عام غلطیاں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ منہ دھو لینا ہی کافی ہے، ایک غلطی۔ دوسری غلطی، کچھ لوگ صحیح طریقے سے وضو کرتے ہی نہیں، دوسری غلطی۔ تیسری غلطی، کچھ لوگ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے پیارے بھائیوں۔ دوستو، وضو نماز کی بنیاد ہے، اگر وضو صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں پیارے بھائیوں۔ اگر آپ وضو مکمل نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو یا نیت کرو تو آپ اپنے چہروں کو دھو لو، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے سر کا مسح کر لو، آپ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اسی طرح کامل وضو کر کے سنتوں اور مستحبات اور مکروہات کو دیکھتے ہوئے جب وضو کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو کامل ہوتا ہے۔ یہ وضو کا کمال ہے کہ جب وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تحیۃ الوضو کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت
واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ابھی ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے ہم نے، یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو لائک کریں، اور ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل واحد دین گائیڈ کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔